السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہر تھوڑے دنوں کے بعد آپ کسی نئی تکلیف سے دوچار ہو جاتے ہیں؟ تھوڑا وقفہ گزرے کہ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، کسی ذہنی تکلیف میں، جسمانی بیماری میں، معاشی یا معاشرتی مسئلے میں الجھ جاتے ہیں؟ ایسا آپ سوچتے ہیں کہ ایک تکلیف سے نکلتا ہوں تو دوسری تکلیف گویا انتظار میں ہی ہوتی ہے؟ ہر تھوڑے دنوں کے بعد نیا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کوئی بیماری ہو، کوئی مصیبت ہو، کاروبار میں کمی ہو، نقصان ہو، یا اور کسی طرح کا کوئی ذہنی یا جسمانی یا مالی یا معاشی یا معاشرتی مسئلہ گویا آپ کے انتظار میں ہی رہتا ہو، کہیں آپ یہ تو سوچنے نہیں لگ گئے کہ ان بیماریوں، ان تکلیفوں اور ان پریشانیوں کی وجہ نظر بد تو نہیں، جادو تو نہیں؟ مطمئن رہیے، انشاءاللہ نہ آپ کو نظر بد ہوئی ہے اور نہ انشاءاللہ آپ کسی جادو وغیرہ کا شکار ہوئے ہیں، بلکہ آپ کے لگاتار ایک کے بعد ایک کسی تکلیف یا کسی مصیبت میں دوچار ہونے اور مبتلا ہونے کا سیدھا معنی انشاءاللہ یہی ہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، گھبرانا تو ان لوگوں کو چاہیے کہ جو کبھی کسی مسئلے سے دوچار ہی نہیں ہوتے، نہ بیمار ہوتے ہیں، نہ کسی معاشی یا معاشرتی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، عیش و عشرت کے ساتھ سکون اور آرام کی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، گویا جانتے ہی نہ ہو تکلیف کیا ہے، غم کیا ہے، دکھ کیا ہے، مصیبت کیا ہے، بیماری ہے، پریشانی کیا ہے۔ آئیے آپ کے اطمینان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن كمثل الزرع التي لا تزال الريح تميله، مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزة حتى يكون انجعافها مرة واحدة التي لا تهتز حتى تستحصد۔ مومن کی مثال تو کھیت کے ایک نرم و نازک پودے کی طرح ہے کہ وہ ہوائیں جسے ادھر سے ادھر گراتی اور الٹتی پلٹتی رہتی ہوں، ایک مصیبت آتی ہے، ابھی وہ دور ہوتی ہے کہ دوسری چلی آتی ہے، تو وہ گویا ایک سے دوسری مصیبت کی طرف منتقل ہوتا ہی رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ عز و جل کی طرف سے مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے۔ اور مومن ہمیشہ کسی نہ کسی مصیبت یا تکلیف یا بیماری میں مبتلا رہتا ہے، تو یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں آپ کے مومن ہونے کی علامت ہیں۔ اللہ عز و جل اس کے ذریعے آپ کے گناہ معاف کرتا ہے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور آپ کے درجات بلند کرتا ہے۔ لیکن منافق کی مثال تو صنوبر کے مضبوط درخت کی طرح کہ ہوائیں جسے ہلاتی نہیں، کوئی مصیبت اس کے پاس آتی نہیں، بالکل اطمینان کے ساتھ ڈٹا کھڑا رہتا ہے حتیٰ کہ یکبارگی اسے جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی لیکن یکبارگی اسے کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی تکلیف و مصیبتوں میں مسلسل مبتلا رہتے ہوں یا ہر تھوڑے تھوڑے وقفے سے مبتلا ہوتے رہتے ہوں تو اطمینان رکھیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ یہ آپ کے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ آپ مزید وہ اعمال کیجئے جن کے ذریعے آپ اللہ کے اور قریب ہو سکیں۔ اور اگر کوئی آدمی ہمیشہ عیش و آرام میں ہی رہتا ہو، کسی بھی طرح کی جسمانی یا مالی یا ذہنی یا معاشی یا معاشرتی تکلیف مصیبت میں مبتلا ہی نہ ہوتا ہو تو اسے ڈرنا چاہیے، اپنے ایمان اور اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نفاق میں مبتلا ہو گیا ہو۔ اللہ عز و جل ہمیں ایمان پر مضبوطی سے قائم و دائم رکھے، منافقوں اور ان کے احوال سے محفوظ رکھے، آمین۔